بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دن یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ کوئی دوستی مفید ہوگی، نہ کوئی شفاعت فائدات پہنچائے گی۔ یہ جو کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، سے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ اگلی آیت آیت الکرسی میں ایک ایکسیپشن بھی اس میں آئے گی۔ شفاعت جو ہے اس کی ایک شکل ہوگی اور وہ جائز ہوگی، لیکن ابھی جو ہے کیٹیگوریکل ڈینائل جو ہے اسے ذہن میں رکھ لیجئے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس سے بھی زیادہ سخت کیٹیگوریکل ڈینائل جو ہے ان چیزوں کا 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں پہلے آ چکا ہے، ایک اس کے 6 رکوع میں اور ایک 15 رکوع میں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا ينفعها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، لا يقبل منها شفاعۃ۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ڈرو اس دن سے، قیامت کا دن جب آئے گا، نہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کام آ سکے گی، نہ کسی کی جانب سے کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کسی کی کوئی مدد ہو سکے گی۔ یہ ہے قیامت کا دن۔ پھر 15 رکوع میں پھر آیا یہی 4 چیزیں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہاں جو نمبر 2 پر ہے اسے وہاں نمبر 3 پر لے گئے، اور جو نمبر 3 پر ہے اسے نمبر 2 پر لے آئے، بس صرف اتنا سا ترتیب کا فرق کیا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ۔ اب شفاعت کا ذکر نمبر 3 پر آ گیا، وہاں نمبر 2 پر تھا۔ کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ اس کو مدد ملے گی۔ تو 3 مرتبہ سورہ بقرہ میں آ گیا، یہ تیسری مرتبہ جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، فرمایا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، یعنی قیامت کے دن کام آنے والی شے انسان کے اپنے اعمال ہوں گے، اصل شے جس پر کہ فیصلہ ہوگا، اگرچہ فیصلہ کن شے آخری اللہ کی رحمت ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص محض اپنے افعال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اور جب کسی صحابی نے حضور سے پوچھ لیا، بڑی ہمت کی، جرأت سے کام لیا کہ کیا حضور آپ بھی، کیونکہ وہی لفظ میں دوبارہ استعمال کر رہا ہوں، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ، کہ حضور کا یہ جملہ جو تھا اتنا یوں سمجھیے کہ واضح تھا اور اتنا ہماگیر تھا کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص نہیں جا سکے گا جنت میں محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ اللہ کی رحمت دستگیری نہ فرمائے۔ تو اب اس میں ایک سوال پیدا ہو گیا، کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں۔ تو یہ سمجھ لیجئے آخری شے تو رحمت خداوندی ہے، بنیادی شے اعمال ہے۔ یہ رحمت بھی اعمال پر آتی ہے، آپ نے اپنی سی محنت کی ہے، آپ نے اپنی سی کوشش کر لی ہے، چلیے پھر بھی آپ یہ ایک سمجھیے کہ ایک مارک ہے، ریکوائرڈ ایک معیار، اس تک نہیں پہنچ سکے، لیکن آپ نے اپنی سی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کنڈون کر دے گا، تلافی کر دے گا، اپنی رحمت سے جو ہے اس کی تلافی کر دے گا، یہ دوسری بات۔ لیکن آپ عمل سے بالکل عمل سے، یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، اسی طرح اللہ کی رحمت کا بہانہ بنا کر یا رسول اللہ کی شفاعت کا بہانہ بنا کر انسان جو ہے اپنے آپ کو عمل سے فارغ کر لے، تو پھر نہ وہ شفاعت مفید ہوگی اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ دستگیری فرمائے گی۔ تو اصل شے اعمال، جیسے کہ سورۃ النجم میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری، نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ ہاں اس کی کوشش اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، وہ اپنی کوشش کو اپنے سامنے موجود پائے گا، سوف یری، دکھا دیا جائے گا یہ تمہاری کوشش۔